اصل بات دیکھو یہ مسئلہ ہے کہ یہ پھنس جاتا ہے مسلمان جو اپنے کا کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا مانت ہیں، وہ غیر مسلم کے جو رشی منی جو گزر رہی زمانے میں اس سے کچھ پہلے گزرے تپسیا کر کے وہاں تک پہنچے تو وہی اللہ کا تو پہچان گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل پر نہیں آئے، کلمے کا دوسرا جز نہیں قبول کریں تو اس لیے وہ ناکام ہیں۔ مسلمان جو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا ماننا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ماننا تھا، اس پر تسلیم کرت ہے، لیکن پھنس جاتا ہے یہاں کہ اللہ سے لے نہیں پاوت ہے۔ نہیں لانے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بعض جتنے فرقے دنیا میں بنے ہوئے ہیں یہ لوگ اللہ پر ایمان کا بالکل سرسری کا دین ہے کہ اللہ کا آپ دل سے مان لو کام ہے ہوا، باقی اور عقیدہ کی چیزیں سب بنائے رکھے ہیں کہ ای کا ماننا ضروری ہے، اور جس فرقے میں جو پیدا ہو رہا وہی کا حق پر سمجھ رہا، اگر بریلوی کے پیدا ہوا تو سمجھ رہا بریلوی جنتی ہے باقی سب جہنمی ہیں، دیوبندی کے پیدا ہوگا تو وہ سمجھ رہا ہم ہی لوگوں کے لیے جنتی، ہمیں لوگ حق پر ہیں باقی سب جہنمی ہیں، اگر شیعہ کا پیدا ہوگا تو سمجھ رہا شیعہ اصل ہیں، یہ اہل بیت کا اصل ماننے والے ہیں، انہیں جنتی باقی سب جہنمی ہیں، اب اگر سنی کے پیدا ہوگا تو سمجھ رہا ہے ہمارے علاوہ سب، اب اسی طریقے سے مسلک میں جو حنفی کا پیدا ہوا تو سمجھ رہا حنفی حق ہے باقی سب، یعنی اب کہنا چاروں حق ہیں لیکن جو زیادہ بہتر ہے، شافعی کے پیدا ہوا سنی تک کی حق ہیں لیکن ہمارا زیادہ صحیح ہے، اسی طریقے سے اہل حدیث لوگ سب کا باطل قرار دے رہے ہیں کہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی شافعی مالکی حنبلی سب غلط ہیں، صرف ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ ڈائریکٹ حدیث سے لے رہے ہیں، لیکن اب اس پر غور کرو ایک دوسرے کا جو کافر کہہ رہے ہیں وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، جیسے شیعہ سنی کے کافر کہہ رہے ہیں، سنی شیعہ کا، دیوبندی بریلوی بریلوی دیوبندی کا، جو چیزیں ان کے یہاں ایمان عقیدہ کی ہیں وہی چیزیں ان کے یہاں کفر کی ہیں، بھائی شیعہ کے یہاں کون چیز عقیدہ کی ایمان کی، ان کے یہاں مسئلہ سب سے بڑا امامت کا ہے، اہل بیت کا جو چیز ان کے یہاں بنیادی چیزیں ہیں عقیدے میں کہ وہ لوگ خلافت نہیں مانت ہیں، امامت کا مانا تھا کہ 12 امام اللہ کے مثال میں فرمائے گئے ہیں، 12 امام ہوئی ہیں تو وہ لوگ تو 11 ان لوگ مان لیں 11 امام ہو چکے ہیں، آخری امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام آنے والے اس کا انتظار کر رہے ہیں، خلیفہ نہیں مان رہے ہیں، ای بنیاد پر سنت و کافر سمجھتا کہ امامت کا نہیں مانا تھا، ان کے یہاں ایمان کی چیز ہے یا ہاں سنی یہی بنیاد پر ان کا کافر کہہ رہے ہیں کیونکہ امامت کا درجہ تم بہت زیادہ بڑھا دیے ہو، تم نبی کے برابر کہہ رہے ہو، امام کا ماننا اور اس پر ایمان لانا ضروری نہیں، جو چیز ان کے ہیں ایمان کی وہی چیز ان کے ہیں کفر کی ہے، ان کے یہاں صحابہ کا ماننا ضروری ہے، یہ ایمان میں ہے، ان کے یہاں یہ بنیاد پر ان کا کافر کہا تھا کہ تم جو ہے اہل بیت کا چھوڑ کے اور امام کا چھوڑ کے تم صحابہ پر ایمان لا رہے ہو، صحابہ کا منافق بھی رہیں، بھائی منافق اور صحابہ کا یہ بٹوارا کوئی نہیں کر پاوا، نہ کوئی جانا رہا، حضرت عمر رضی بھی نہیں جانا رہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ عنہ کو لسٹ دے گئے رہے، تو جو چیزیں ان کے یہاں ایمان کی ہیں وہ چیزیں ان کے یہاں کفر کی ہیں، ایسے دیوبندی بریلوی کا لے لو، بریلوی لوگوں کے یہاں اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیات النبی نہیں ماننے ہو، حاضر ناظر نہیں ماننے ہو، اور اولیاء کرام کا نہیں ماننے ہو کہ اولیاء کرام کے واسطے سے اور استفادہ لیا جا سکتا تو تم کافر ہو، یہی بنیاد دیوبندی کے نزدیک ان کے یہاں وہ چیز ایمان میں، ان کے یہاں وہ چیز کفر میں ہے کہ نبی حیات النبی مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم غیب نہیں رہے، اللہ کے نبی اور اولیاء کرام جو ہے ان سے استفادہ نہیں لیا جا سکتا ہے، اور ان کے یہاں اولیاء کا ماننا ضروری ہے، یہی طریقے سے دیوبندی کا لے لو، ان کے یہاں ایمان کی چیزیں یہ ہے کہ مطلب کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ سے رہ سکتا ہو بیچ میں، نہ نبی کا نہ اور نہ ولی کا، اگر تم واسطہ رہے ہو کہ ہم نبی سے واسطے سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں یا ولی کے واسطے سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ ولی سے کہ اللہ سے کہیں ہے تو یہ شرک ہوا ہے، جو چیز ان کے یہاں ایمان ان کے یہاں شرک، سمجھ گئے نا، جو چیز ان کے یہاں ایمان کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے ولی اور نبی اور سب کا مذہب انکار کرو تو وہ چیز ان کے یہاں کو پھر کہ تم ولی کا نہیں ماننا تو نبی پر ایمان نہیں ہو، تو مسئلہ سب یہی میں پھنسے ہوئے عقیدے اور ایمان میں، ابھی قاری ہم سے بتلایا رہا ہے کہ مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ نے بتلایا ہے سب کی جو ایمان کی بات ہے، تو ہم ان سے کہا رہا بعد میں ان سے
बात रखें इनकी पर गौर करो पहले, फिर हमका बताओ, फिर हम बताइएगा। हम कहना अच्छा तुम बता रहे हो, कहीं हदीस पढ़ के बताएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हदीस में है कि कलमा पढ़ने वाले को कलमा हराम से रोक दे, तो हराम से रोकना चाहिए। तो हम कहें तुम हराम की क्या समझ रहे हो? तो वो कहें कि जो है मतलब कारोबार में जो है जो, और फिर कहें कि जो है हम कहें ये तो हम कहें मौलाना यूसुफ का बयान सुना रहे हो तुम समझेगा हराम को बताओ हमका। फिर वो कहें कि नहीं मतलब हराम ना बोलो, ना हराम देखो, ना हम कहेंगे हो तुम बयान जमात वाले को सुना रहे हो, तुम हराम की क्या समझे क्यों बताओ। और तमाम ने तो सोचा करें, हम कहें तो सब बयान सुना रहे हो भाई, तुम कह रहे हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जो है कि कलमा पढ़ने वाला हराम से रुक जाए, तुम कहाँ समझे क्यों बताओ पहले। तुम तो बयान सुना रहे हो सबके, जो सुन रखे जो दिमाग में तुम्हें पता है। तो अब जमात वाला ये रखा था कि दावत के बगैर ही मानना बनी है, और दावत फर्ज है, और खत्म नबूवत के सदक़े में अल्लाह ताला जो काम दे रहे, तो नबूवत तो 1400 बरस पहले खत्म हो गया है, और बीच में जितने आए दावत नहीं दी नहीं, चिल्ला 4 महीने 3 दिन 2 घंटे से, तो इसका मतलब मोमिन नहीं रहे। तो मसला है कि सारा ईमान में फंसत है, यहाँ पर आग फंसत है कि फिर देखो हर फिरके वाला, हर फिरके के हैं ईमान के और अकायद की चीज़ें अलग अलग हैं, जबकि अल्लाह की एक है। तो पब्लिक कहाँ जाए उनका बताओ, हम लोग कैसे ईमान सीख पाओ। और ईमान का सब सरसरी कह रहे हैं बस अल्लाह का दिल से मान लो, और भाई वो इतनी जल्दी इतना आसान है। और अगर हदीस पर गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, और मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है कि जो अल्लाह ताला से कहीं ना अल्लाह को ख़ास अमल दे दो, तो अल्लाह ताला कहीं ना कलमा, तो कहीं ना कि अल्लाह ताला जो हर आम व ख़ास भी कह रहा है हमारे लिए ख़ास चीज़ें। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि मूसा सातों ज़मीन सातों आसमान एक पल्ले में रख दिया जाए, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए, तो पल्ले कलमे वाला पल्ला झुक जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो अब आप गौर करो, जो कलमा इतना वजनी है, इस पर आप गौर कर लो, कलमा इतना वजनी, सातों ज़मीन सातों आसमान। भाई आसमान तो मामूली चीज़ है, ज़मीन तो छोटी मोटी चीज़ है, ज़मीन के अंदर कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, कितने बड़े बड़े समंदर हैं, कितनी वजनी वजनी चीज़ें, वो सब चीज़ें एक तरफ रख दीजिए, सातों ज़मीन, भाई में सब फरिश्ते भी आएंगे, जिब्राइल मिकाईल इज़राइल, क्योंकि इसके दरमियान की सारी चीज़ें, एक तरफ कलमा, तो कलमे वाला झुक दिए, सब ऊपर चले जी हैं। तो इतना वजनी है, तो मान के चलो कलमा तो वजनी है ही है, कलमा इतने वजनी है ना। तो जहाँ भी कलमा रखा है, जी के पास रखा है, उसकी वजन मत्तिर हुई है कि ना हुई है। तो जब पलड़े में रखा है तो सारी चीज़ें ऊपर चली गई, मुसलमान के दिल में, तो मुसलमान का कोई वैल्यू नहीं। यानी दावा हम मोमिन होने के कह रहे हैं, हमारे कोई वैल्यू नहीं। अगर तुम बगुला मार दो तो अभी जेल चले जी हो, बंदर मार दो चले जी, मुसलमान मार दो कोई हैसियत है। और यही सहाबा के ज़माने में रहा है, कितनी हैसियत रहा मुसलमान की, कि यानी कि सहाबा की जमात मान, हमारे रहते तो सब सहाबा जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं वो सब ऊंचे दर्जे के हैं, लेकिन सहाबा की जमात में जो बहुत ऊंचे दर्जे के नहीं हो रहा, उन्होंने अगर किसी बादशाह के महल में चले जा रहे हैं और कैसरों किसरा के जा रहे हैं, तो ऐसे बातें कर रहे हैं कि अपने नौकर से ऐसे बातें कर रहे हैं, मतलब कोई उनके दिल में कोई अहमियत नहीं हो उनकी, दो टोक बातें कर रहे हैं डंके की चोट पर एकदम। और बड़ी बड़ी ताकतें उनके सामने झुक जा रहे हैं, कैसरों किसरा उनके सामने झुक जा रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में कलमा रहा है। और आज हमारे दिल में कलमा अगर होता ना, तो वही आएंगे, तो वही वैसे तो हमारी होती, क्योंकि कलमा जब वजनी है, तो जैसे वजन मान के चलो 1 किलो है, तो चाहे प्लास्टिक में रख दो, चाहे बोतल में रख दो, चाहे किसी में रख दो, उसका वजन बढ़ते रही है। तो मुसलमान के दिल में मुसलमान की हैसियत ना हुई है, कोई हैसियत हम लोगों की, सबसे ज़्यादा बेहैसियत मुसलमान है इतनी टाइम, क्योंकि दिल में ईमान नहीं है, खाली इनके ज़ुबान पर है कि हाँ हम कलमा पढ़ लिए हैं, हम मुसलमान तो हैं इन पक्के। आओ सुनो, दुनिया में जैसे सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में IAS PCS एक अंदाजे के मुताबिक हैं, ऐसे अमेरिका वगैरह में, यूरोप के मुल्क में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर बन रहे हैं। अरब में नहीं है, अफ्रीका में नहीं है, काहे नहीं है, बस वहाँ मेहनत नहीं है उसकी। यूरोप ममालिक में इसकी मेहनत है, इसकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, इस पर उनका सारा मतलब सिखलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ IAS पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, और एक से साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं, नई नई चीज़ें ईजाद कर रहे हैं। अफ्रीका और अरब ममालिकन में इस पर मेहनत नहीं, तो नहीं हो रहा है। लेकिन यूरोप मुल्क वाले या अरब मुल्क वाले या अफ्रीका वाले जो नहीं कह रहे हैं कि भैया अल्लाह वहाँ पैदा कर रहे हैं, तो हम जाकर उन्होंने जाना था कि मेहनत कर रहे हैं तो बनने, हम नहीं मेहनत कर रहे हैं तो नहीं हम रेख रहे हो जा रहे हैं।
اور یورپ والے یوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ مطلب ارے ہم لوگ ڈاکٹر ہیں تو ہمارا لڑکا ڈاکٹر، ہم سائنسٹک تو ہمارا لڑکا اس سے بڑا سائنسٹک پیدا کوئی ہو ہی رہا ہے. مان کے چلو اب کوئی آئی ایس ہے، کیونکہ بیوی پی سی ایس ہے تو کوئی یوں نہیں کہتا ہے بھیا ہم آئی ایس ہم بھی بیوی پی سی ایس ہے، ہمارے ابا آئی ایس رہے ہیں، ہمارے دادا جو ہے جج رہے ہیں، تو ہم کا پڑھانے لکھانے کی ضرورت؟ ہمارے گھر میں تو لڑکے سب پڑھے لکھے پیدا نہیں ہے، کوئی کہا ہے. اگر کوئی ہندی میڈیم سے پڑھ کے کہہ رہا تو اب اپنے لڑکے کا انگلش میڈیم سے پڑھائیے. وہ جو اسکول سے پڑھ گیا ہے اب اپنے لڑکے کو اس سے اونچے اسکول میں، اس سے ہائی اسکول میں پڑھائیے. اگر ہندوستان میں پڑھیں تو اب اپنے لڑکے کو امریکہ میں پڑھائیے اور لندن میں پڑھائیے، دہرادون میں پڑھائیے. کہا ہے کہ اب اس سے زیادہ قابل بنانا ہے. صرف ایک ایمان ایک ایسی چیز ہے، مسلمان صرف دعویٰ کر رہا ہے بغیر سیکھے کہ ہم تو مسلمان کلمہ پیدا نہیں، ہمارے پاس ایمان ہے ہی ہے. اگر یہی ایمان ہونے کی دلیل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جن کا غیر مسلم کا پیدا کیا تو اللہ ہی تو ان کا پیدا کیے ہیں. تو غیر مسلم کیا، ہم لوگ مسلمان کیا، پھر تو غیر مسلم اللہ تعالیٰ کے کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ ہم کا ان کو کیا پیدا کیا رہا ہو غیر مسلم گھر میں تو ہم ایمان کہاں سے لیتے ہیں؟ ان کا آپ تو پیدا کیا ان کا ایمان والے گھر میں، اور پھر ایمان کا دیا ہو ایمان. اور ہر جماعت یہ آواز کہا ہے کہ الحمدللہ ہم نے پاس ایمان ہے ہی ہے، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اللہ ہم کا ایمان دین ہے. تو جب اللہ تم کا دین ہے تو تمہارا کام ہے پھر جن کا نہیں دین ان کا بتاؤ. ہاں ایک کا دین ایک کا نہیں دین. تو مسئلہ ہے کہ یہ بچ جاتا ہے کہ ایمان کے سیکھنے کی کوئی محنتیں نہیں، اور ایمان کے سیکھنے کی بات رکھو تو سرے سے تو انکار کرتے تھے. اچھا ایمانوں سیکھا چیز ہے، اب ایمانوں سیکھا جی ہے، یعنی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ایمانوں سیکھا جی ہے. ہاں یہ تم کیا بات کرتے ہو، سب مسلمان لوگ ہیں، سب کلمہ پڑھے سب جنت جائیں گے، ہم جنت ارے جو جنت کو جنت نہیں جائے گی مسلمان کون سی ہوگا، کون ایسا خطرہ ہے. اور جماعت والے کے یہاں یہ سمجھ لو ان کے عقیدے میں ہے کہ زیادہ چلہ لگوا دو لوگ کہ 4 مہینے، اب جو رہا ہے کہ 4 مہینے لگوا دو. بھیا 4 مہینے لگایا ہمارا لمڈا لگ رہا 4 مہینے لگا دی تو اس کے بعد ایمان کی ڈگری مل گئی. ہاں 4 مہینے لگا دو بس سمجھ لو. اور خط میں نبوت کے ساتھ اور شادی لگا رہا تو کہنا رہے لمڈا 4 مہینے لگائے ہیں، شادی لگا رہا بات بات کرنے جماعتی رکھا رہا پہلے 4 مہینے لگوا تب نکاح کروا. اور کہا تھا ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے کام دیا ہے. یوں دیکھو پہلے نبوت کب ختم ہوئی رہے. ہاں تو سب سے پہلے جا کے رہو مولانا الیاس صاحب کی قبر پر 4 مہینے نہیں لگے نہیں لوگ زندگی لگا رہے ہیں تو زندگی تو سب لگا رہے ہیں، 4 مہینے اس طریقے سے کہاں لگائے. اگر تم تبلیغ کے نظام کا انکار کر دو سیدھے سیدھے کہیں کافی رہ گئے. ہاں کہا کہ انکار کر رہے ہیں، یہی سے بنے یہی انکار کر رہے ہیں. ایکا بننا نہیں کہا تھا، بننا ایکا کہا تھا جو اللہ تک پہنچ جائے، جس کی نماز میں خدا کا دھیان آ جائے. سب سے بڑا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام رہا ہے. حضرت عبیس قندی رحمۃ اللہ علیہ نظام میں آئے تو ان کا تو کافر ہونا چاہیے نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے مل دعا کراؤ، اپنے لیے بھی امت کے لیے بھی. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا دیکھ لو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ضبطہ چلے گئے رہے، اکیلے رہ رہے ہوں. نظام نہیں ضروری ہے، عمل میں صرف خدا کا دھیان ضروری ہے. وہ چیز کوئی نہیں بتا رہا ہے، عمل میں خدا کا دھیان ضروری ہے. اور دھیان ایمان کے بغیر آ نہیں سکتا ہے. بس آدمی یہ چیک کر لے کتنا دھیان ہے.